وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8 حصہ 4 2704 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم یوم جزا کو عملی طور پر جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، بہت اہم مضامین ہیں ہمارے لیے ہیں، اور جزائے اعمال کو ہم نہیں مانتے. مختصر بات ایک میں پہلے سے عرض کر دوں، یعنی جزائے عمل، رد عمل. دیکھیں، ہمارے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا، اور گزشتہ سبق میں اس پہ میں نے زور دے کے کہا تھا کہ ہم عام زندگی میں جزائے اعمال یا اعمال کے رد عمل پر یقین رکھتے ہیں، پوری طرح رکھتے ہیں، بالکل یقین رکھتے ہیں. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت نہیں ہے. دیکھیں، مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. جو خرابی کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے. یعنی جو ظاہری ہماری زندگی ہے، ظاہری جسم ہے، اور جو بھی ہمارے آس پاس جو بھی ماحول ہے، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اور ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہو گئی ہے. اور تو یہاں سے یعنی شروعات ہوتی ہیں.
دیکھیں ایک جملہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہوں، یا تو ہم اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس میں سے کون سا جملہ آپ بلکہ میں اختیار کر لیتا ہوں، ہم جو ہماری حقیقت ہے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. جو ہمارا ظاہر ہے اس پر ہم اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں اکثر آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، میاں ہے بیوی ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی یا ابھی تک شادی نہیں کی یا شادی کے بغیر زندگی، وہ بھی اسی تناظر میں کہ آپ نے حقیقت کس چیز کو سمجھ لیا. تو یہ ایک بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یعنی ایک سچ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت تسلیم کر لیا ہے. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم میں یعنی ہر انسان میں دو قسم کی روح ہوتی ہے. روح جسے آپ روح کہتے ہیں نا، ایک روح حیوانی جو کہ اس پانی کے قطرے میں بھی ہوتی ہے، وہ روح حیوانی ہے. 120 دن تک تو وہی روح حیوانی ہوتی ہے. بچہ تقریباً لوتھڑے کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو بہرحال جو بھی مراحل ہیں، لیکن 120 دن بعد ایک اور روح اس میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ کی طرف سے ایک روح پھونکی جاتی ہے. وہ اصل ہے ہماری. اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کائنات اور یہ فرشتے ہمیں سجدہ نہ کرتے، اگر وہ روح نہ ہوتی. ہم فارسی کا ایک شعر میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، سبحان اللہ، گر نبود ذات حق اندر وجود، تمہارے وجود کے اندر اگر وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح نہ ہوتی تو یہ آب و گل، آب پانی، گل مٹی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے. تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. تمہاری خدمت میں یہ فرشتے میرے لگے ہوئے. ہر نفس کے ساتھ 4 فرشتے تو ہیں قرآن کے حساب سے، کرامن کاتبین، جو دائیں ہاتھ والا اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے. پھر موقبات ہیں آگے پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے. یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. 4 فرشتے یہ آپ کی ڈیوٹی پر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، تو مخلوقات میں تو فرشتے بھی ہیں، سب سے بہتر ہے انسان. اچھا، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے. ہمیں جو ظاہر، یہ جو جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے، اور یعنی ظاہر کے بارے میں جس ہم دھوکے کا شکار ہو گئے، جو غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے، وہ بہت زیادہ بری ہے اور گہری ہے. یہ غلط فہمی آپ کی جب تک دور نہیں ہوگی تو آپ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے. جب آپ کا یقین ہو کہ میں تو یہ نہیں ہوں اور یہ سب کچھ جو ہے ایک وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد میں نے جانا ہے، سفر کر لینا ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب مسافر ہیں. پیدائش کے بعد موت کا وقت آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت.
ہر ذی نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا۔ یہاں سے آپ ابتدا کریں۔ دیکھیں، ہر ایک کی جو بھی آپ کو داعیان حق ہیں اپنی اپنی طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے حساب سے مطلب بنیادی بات ہے، اور یہ میرا حساب نہیں ہے، یہ تو وہ ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ نہیں پہچان پاتے تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے اور پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ مزے کی بات یہ ہے، مزے کی تو نہیں ہے، بہت دکھ کی بات ہے، پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ بڑی یعنی ایک چیز حق ہے، سچ ہے، اور آپ اسے پہچاننا نہیں چاہتے۔ جیسا کہ ایک بہت فائدے کی چیز یا ایک مشین آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کے روزمرہ یعنی جو روزمرہ کے کام ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مشین ہے جو گھر کے روزمرہ کے 10 مختلف کام بہت اچھے انداز میں کر سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس مشین کی افادیت کا۔ تو پھر اور آپ جاننا بھی نہیں چاہتے، ایک بہت بڑے کارٹن میں آپ نے اس کو بند کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے، بس اسی طرح ہم نے اپنے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے، گویا کہ کچھ ہے ہی نہیں ہم میں۔ دیکھیں، ہمارا رویہ یہی ہے، ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، بس یہ جو ہے مطلب بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ اب اس کا نتائج کیا ہے کہ آپ کا رخ اب زندگی کا ظاہر کی طرف ہوگا۔ جب ظاہر کو جو بھی آپ کا ماحول ہے، دیکھیں سمجھیں اس بات پہ، ظاہر کو جب آپ حقیقت تصور کر لیں تو اب آپ کا رخ تو آٹومیٹکلی ظاہر کی طرف ہو جائے گا۔ آپ لبیک کہیں گے ظاہر کو، آپ کو لبیک کہنا تھا اپنے رب کو، آپ نے ظاہر پر لبیک کہہ دیا۔ آپ دیکھیں یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کہاں پر ہیں، یعنی آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کا یقین کس پر ہے، یہ آپ اپنے طور پہ پوکھریں۔ دیکھیں، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ، آپ نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ بوجھ اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم سب کی توجہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کو ہم نے سچ بلکہ حقیقت سمجھ لیا ہے، اب اسی کی طرف ہمارا رخ ہے اور ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی کیا پریشانیاں ہیں؟ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیا امیدیں آپ کی؟ کیا توقعات ہیں؟ کیا منصوبے؟ سارے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں آپ کی۔ آپ کی خوشی کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں خوشی ہے اور ظاہر مجھے پریشان کر رہا ہے، ظاہر کے لیے امیدیں ہیں، ظاہر پر توقع ہے، ظاہر کے منصوبے بنا رہے ہیں آپ۔ میں نے دیکھا ہے 80 سال، 75 سال، 70 سال کے بزرگوں کو، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کو، ان کی ساری وہ سارے دنیا کے متعلق سوچ رہے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اب میرا آخری وقت ہے، وہ اس بیٹی کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس سے ملاقات کر لیں، اس سے ملاقات کر لیں۔ یعنی موت کو آپ نے اختتام سمجھ لیا ہے زندگی کا، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ باتیں دیکھیں، یہ آج ہمارا چوتھا درس ہو رہا ہے سورہ طور کے مضامین پہ، اور یہ سارا مضمون سورہ طور یا جو گزر چکی ہے یہ ساری آخرت کے بارے میں ہے۔
یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، جو بھی آخرت سے منکر ہیں عملی طور پہ، اور وہ آج کا مسلمان ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دلائل قسمیں کھا رہا ہے کہ جزائے اعمال ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اے آج کے نام نہاد مسلمان، تم نے جو آخرت سے منہ موڑ لیا ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس کو نہیں روک سکتے۔ ما لہ من دافع، وہ ضرور تم اس عذاب میں مبتلا ہوگے۔ دیکھیں، میں نے آج کے مسلمان کا نام لیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں، کیونکہ ساری جو اصطلاحات ہیں وہ ہم پر فٹ آتی ہیں۔ اس کے برعکس آیت نمبر 17 میں متقین کا تذکرہ ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ متقین جو ہے وہ جنت، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ تو اس کا بھی پھر آ رہا ہے تذکرہ کہ ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو دیکھیں، متقی تو جنت میں جائیں گے، اور جو متقی نہیں ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی جن کی زندگی تقوی والی تھی، ظاہر ہے وہ تو جنتی ہیں، جنت تیار اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے کی ہے، اعدت للمتقین۔ لیکن جو متقی نہیں ہے، آپ متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی یہ نماز روزہ ظاہری ادائیگی، یہ تو تقویٰ نہیں ہے، یہ تو روایات ہیں ہماری، اور ایک رواج ہے، روایات ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہم لوگ منکرین آخرت ہیں، یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کریں۔ جب تک آپ یہ نہیں محسوس کرتے تو یہ آیات پھر آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔ آپ تو اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، اور جنتی کی کوئی کیفیت بھی آپ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ابھی آگے تذکرہ آئے گا، لیکن ابھی تو بیان ہو رہا ہے جن کا جزائے اعمال پر جو یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں، جو یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اسی میں ایک آیت ہے، یعنی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، 10-11 جو ہے، ہاں 11-12 دو آیات میں تھوڑی سی پیش کر دوں، ویسی ایک ریفرنس کے طور پہ، کہ ہم منکرین آخرت ہیں۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اب 12 نمبر آیت میں الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو باطل میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں، مشغول ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم تو دنیا ہی میں مشغول ہیں، ہماری ساری سوچ، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو دیکھیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ یعنی آج ہمارا چوتھا درس ہے اسی تمہید کے بارے میں، اور جب تک ہم یہ قائل نہیں ہوں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ بس یہ جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو یعنی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ اس ظاہر کو امتحان سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو امتحان کہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت ہے، میں نے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی زیب و زینت ہے۔
آپ یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے، سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. زینت لہا، آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اور جتنے اسٹار کے جنرل بھی ہیں آپ، یہ حیثیتیں آپ چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آپ جائیں گے. جو بھی آپ کی جائیداد ہے، جو پیسہ ہے، جو اولاد ہے، جو بھی ہے، نواسے وغیرہ، یہ سب کچھ آپ ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے اپنے رب کے پاس اکیلے. تو یہ تو اسی کی زیب و زینت ہے. یہ میں ہوں، یہ میں اور میری بیوی اور یہ میرے 5 بچے ہیں، یہ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور بس ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جگہ پر خوش ہے اور کامیاب ہے، اور یہ گھر ہے میرا، فارم ہاؤس ہے 8 کنال کا، اور اس میں ساری جو ہے فیسیلیٹیز ہیں، جو بھی ہے. یہ گاڑیاں ہیں میری، یہ گاڑیوں کا بیڑا ہے. مختلف لوگوں کے شوق ہوتے ہیں. تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں. یہ سب کچھ یہ یہیں کی ہے، بس یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. سب ٹھاٹ وہ کہتے ہیں نا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہاں بھی دیکھیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا، ختم بات، مر گئے. ابھی 2022 ہے اور نیا سال شروع ہونے میں 2 دن باقی ہیں، جو بھی ہے. تو ابھی خبر گرم ہے، ارشد شریف ایک اینکر تھے اور بڑی تفصیلات سے حکومتوں کی کرپشن کو آگاہ کرتے رہتے تھے، بڑے جذباتی انداز میں، اور بڑے. اب کیا حال ہے؟ اب یہ سب کچھ رہ گیا ہے. ان کی بڑی، یعنی ہو سکتا ہے آج سے 50 سال بعد یہ کلپ سنا جائے اور لوگ واقف نہ ہوں، لیکن آج کل یہ خبر گرم ہے. جوان 30-35 سال کا لڑکا ہے، اور وہ یہی جو جرنلزم ہے اور اس ٹائپ کے، اور وہ بڑا بے باک اور بڑا نڈر اور بڑی تفصیلات سے خبر دینے والا، اور یہ اور وہ. تو ویسے میں ایک سمبل آپ کو بتا رہا ہوں. تو سب کچھ رہ گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے تھے رہ گئے، ماں جو ہے ماں بھی رہ گئی، ماں بھی بوڑھی ہے ابھی ادھر ادھر. تو وہ سب سارے نام ختم ہو گئے. وہ ساری پوزیشنیں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آن دس لائیو جاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، وہ ساری ایفرٹس جو ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. میں صرف نام لیا ہے. کسی سے بھی جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، کتنا مال کمایا، تمہارے کتنے بچے تھے، یہ سوالات نہیں ہوں گے. کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو، کیا کیا کمایا، کیا کیا مصروفیات تھی، نہیں. 3 سوالات ہیں. آج بھی ہم اس کا جواب نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ ہمارا رب نہیں ہے، دین ہمارا اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ماذ كنت تقول في حق هذا الرجل، آپ جواب نہیں دے سکتے، آج بھی جواب نہیں دے سکتے. خبر کی بات تو کل ہے نا. آج بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کا رب کون ہے. ہمارا رب تو دنیا ہے. ہمیں تو اپنے زور بازو پر یقین ہے، میں اور میں اور میں. ہم تو سب اپنی انا کے چکر میں زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر کا ایک دھوکہ ہے. دیکھیں، مختصر جو حاصل کلام ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم تو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جو ابھی میں نے آپ کے جو 11 نمبر آئے تھے ابھی ہم پڑھیں گے. فویل یومئذ للمکذبین. دیکھیں، دنیا میں یا تو آپ حق کو جھٹلا کر
زندگی گزاریں گے یا حق کی تصدیق کریں گے. اور دیکھیں ایک یہ آسان بات ہے، میں مشکل بات نہیں کہنا چاہتا. آپ جو بھی زندگی گزاریں اس وقت، یا تو آپ حق کو جھٹلا دیا آپ نے یا حق کو سچ سمجھا ہوا ہے آپ نے. لیکن میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے. آج کا مسلمان حق کو اس نے جھٹلا دیا ہے. حق کیا ہے؟ اللہ، مقصود، محبوب، مطلوب. حق قرآن، ہدایت، حق اسوہ حسنہ، ان سب کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے. باتیں تو بہت ہیں، مختصر بات یہ ہے ہم قبر کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ قبر کی زندگی تو بالکل نزدیک ہے. موت کے بعد آپ عالم قبر میں ہوں گے، عالم برزخ میں ہوں گے، اور قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے. قبر تو ایک عالم ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے جو ہے برزخ ہے قیامت کے دن تک، جب تک یہ دوبارہ زندگی. وہاں کی بھی ایک برزخی زندگی ہے، اور لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، ہمیں یقین ہے بس کہ یہی حقیقت ہے، میں ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں یہی حقیقت ہے. یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے بچے ہیں میرے، یہ مال دولت، یہ مکان، یہ سب میرا ہے. دیکھیں آپ ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اللہ وارث ہے، لیکن آپ اس کو لے جا نہیں سکتے. آپ مالک تب ہوتے جب آپ قبر میں اپنے ساتھ لے جاتے. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ، کفن میں تو جیب ہوتے نہیں ہیں کہ 1000 روپے کا نوٹ اس میں رکھ دیں کہ چلو یہ تمہارا خرچہ پانی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں اس بات کو محسوس کریں. سورہ طور کے مضامین ہے، میں نہیں چاہتا کہ بغیر سوچے سمجھے ان آیات سے میں گزر جاؤں. اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ تمہید میں باندھ رہا ہوں. یہ سورت، اس کا مطالعہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعی میں آخرت کو نہیں مانتا، نہیں مانتی. پھر یہ دلائل ہیں، پھر یہ قسمیں آپ کے لیے جو ہیں، یعنی جو بھی مضامین ہیں یہ پھر آپ کو فائدہ دیں گے. اس میں آپ دلچسپی لیں گے، غور و فکر کریں گے کہ بھئی یہ طور کیسے، طور میں کیا دلیل ہے. ظاہر ہے قسمیں ہیں، دلائل ہیں. کتاب مستور میں کیا دلیل ہے، رق منشور کا کیا مطلب ہے، بیت المعمور، سقف المرفوع، بحر المسجور، اس میں کیا دلائل ہیں آخرت کی. تو جب آپ پھر توجہ سے سنیں گے، یعنی پہلے آپ اپنی بیماری کا تو احساس کریں، مان لیں کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. میں اگر مانتا ہوں تو صرف دنیا کو. یہ ہمارا عملی اس وقت عقیدہ ہے. دنیا، فائدہ دنیا کا، نقصان دنیا کا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی.
والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم